السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ضرور پکڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ البروج کی تفصیل بتاؤں گی۔ سورۃ البروج پارہ نمبر 30 کی 8ویں سورت ہے۔ اس سورت میں ایک ظالم بادشاہ اور اس کا ساتھ دینے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلے میں آپ کو اس ظالم بادشاہ کی کہانی سناؤں گی، پھر سورۃ البروج میں جو ان ظالموں کا انجام بتایا گیا ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ اس کہانی کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا۔ اس کا نام راہب تھا۔ راہب توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا جاتے جاتے راستے میں راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی عبادت گزاری کی باتیں سنتا جو اس کو بہت اچھی لگتی تھیں۔ اب یہ لڑکا سوچتا رہتا تھا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب، لیکن اس لڑکے کے دل کو راہب کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑا جانور آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، اگر تمہیں راہب کی باتیں اس جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دیجیے۔ اصل میں یہ لڑکا جاننا چاہتا تھا کہ حق پر کون ہے۔ دعا کے بعد اس لڑکے نے اس جانور کو زور سے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے کو یقین ہو گیا کہ راہب حق پر ہے جو توحید کا قائل ہے اور جادوگر جھوٹا ہے۔ اس جانور کے مرنے کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ اب ایک اندھے شخص نے اس لڑکے سے درخواست کی کہ وہ اس کی بینائی واپس کر دے۔ لڑکے نے اس نابینا شخص سے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس نابینا شخص نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اندھے شخص کی بینائی واپس کر دی تو نابینا شخص توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر بادشاہ کو ہوئی تو اس نے لڑکے، راہب اور بینائی پانے والے شخص کو گرفتار کر لیا اور انہیں توحید کا انکار کرنے پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو راہب اور بینائی پانے والے شخص کو آرے سے چروا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کے بارے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ جب بادشاہ کے سپاہی لڑکے کو لے کر گئے تو اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا، سپاہی مر گئے اور لڑکا بچ گیا۔
اس کے بعد بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی دعا قبول کر لی۔ کشتی الٹ گئی، سپاہی مر گئے اور لڑکا سلامت بچ گیا۔ اب بادشاہ بہت پریشان تھا اور یہ لڑکا لوگوں کو توحید کا پیغام دینا چاہتا تھا۔ جب بادشاہ کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو لڑکے نے کہا، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، تم سب لوگوں کو میدان میں جمع کرو، مجھے سولی چڑھاؤ، اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان چڑھا دو، پھر یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر اس تیر سے میرا نشانہ باندھو۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا اور وہ شہید ہو گیا، لیکن اپنی شہادت سے لوگوں کو توحید کا پیغام دے گیا کہ سب کچھ اس وحدہ لا شریک اکیلا کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس پر بادشاہ نے لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوائیں، ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی توحید کے دین کو نہ چھوڑے انہیں خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ ان میں سے ہر ایک نے آگ میں جل کر شہید ہونا قبول کر لیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے سب کافر آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو عذاب دے گا۔ سورۃ بروج میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن، جمعہ کے دن، یوم عرفہ کے دن کی قسمیں کھا کر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اصحاب الخدود یعنی خندقوں والوں کی ہلاکت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بہترین جنت کے درجے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔